آپ سر اداروں کے معاملات کو بخوبی سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اور ماضی میں آپ نے سیاستدانوں کے ساتھ جو ہے وہ کئی سیاسی ڈیلز اور پیکیجز وغیرہ دیے گئے، تو وہ بھی سب دیکھا ہوگا نا سر. تو اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ کیا عمران خان بالآخر ایک قدم انہوں نے آگے بڑھا دیا ہے اس ڈائریکشن میں، یا نہیں آگے بڑھے ہیں؟ یہ ساری باتیں افسانہ ہیں، یا پھر کوئی کسی قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی ہے؟ کیا انفارمیشن ہے؟ دیکھیں پارس، اگر آپ کے یہ امین علی گنڈا پور جو ہیں ابھی بانی پی ٹی اے سے ملے ہیں، باہر رکھ کے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ میں 9 نومبر کو ہم ثوابین جلسہ کریں گے، ہم واپس نہیں آئیں گے، میرا یہ خدا نہ خواستہ ہو جائے گا. میں نے بتا واٹ ڈز اٹ مین؟ ایک صوبے کے پرائم منسٹر کو بیسیکلی ان کو اپنے صوبے کا خیال کرنا چاہیے. ان کے پارٹی کا جو پریزیڈنٹ ہے سندھ کے صوبے کا، یا دے شوڈ بی ڈوئنگ آؤٹ پالیٹکس. آپ نے سب کچھ ٹھپ کر کے آپ صرف یہ نعرے لگا دیے اور خلاف بولیے. اٹ از ناٹ ڈیزائرڈ. آپ کو اس کو سیاست میں اب آپ کو ڈیموکریٹک نارمز میں آئیں. آپ انتشار کی سطح کو بند کریں. اس وقت پاکستان کینٹ افورڈ کہ ہم نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کرنی ہے. اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور ہوتی ہے، آپ سڑکوں پر آتے ہیں جلد سے جلوس مار کٹائی، تو وٹ ڈز مین آپ کی اکانومی تباہ ہو جائے گی. حارث نواز صاحب، لیکن علی امین گنڈا پور کے حوالے سے تو کہا جاتا ہے کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور اگر ہم اوپر بھی بات کریں سر، تو یہ خان صاحب کی خاموشی اور پھر خان صاحب کو ملاقاتوں کی اجازت ملنا، پھر ان کی بہنوں اور اہلیہ کی رہائی ہونا، تو آپ کے خیال میں ان چیزوں کی اس وقت مطلب یہ چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہیں؟ بالکل، اس لیے کہ دیکھیں یہ کب تک جیل میں رہیں گی. کوئی ایک طریقہ کورٹس کا ہوتا ہے، اس میں دے ہیو ٹو کم گیٹ اے ریلیف. اگر جائز ریلیف ہے تو میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ بانی پی ٹی اے کو بھی کورٹ سے ریمیڈی لیں. لیکن بجائے اس کے کہ پھر میں آپ یہ کہیں کہ میں سڑکوں پر آؤں گا، میں سڑکوں میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، بجائے کہیں جی میں آؤں گا، میں آگے بائی الیکشن لڑوں گا، آئی ول گو ٹو دا پارلیمنٹ ایز اے اپوزیشن لیڈر، آئی پلے مائی رول اینڈ دین آئی کنٹیسٹ. میرے جو آپ کے جو ہیں 47 فارم کے کیس چل رہے ہیں فارم کے، ان کو لیگ کورٹ پہ اپنے رائے اسمبلی میں میجورٹی گین کریں. یوز ڈیموکریٹک مینز. آپ اس وقت پاکستان اس وقت ہم نہیں افورڈ کر سکتے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ نہیں ہے، سیکورٹی انوائرمنٹ دن میں خراب ہو رہی ہے، سیکورٹی انوائرمنٹ دن بدن خراب ہو رہی ہیں. ملک میں کیسے سرمایہ کاری ہوگا، کون انویسٹمنٹ آئے گی، یہ چیزوں کو آپ سوچتے ہوئے دیکھیں. لیکن کیا ایک بڑی سیاسی جماعت سے ہاسٹائل ہو کر پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے سر؟ پھر بتائیے نا کہ وے فارورڈ کیا ہے؟ مطلب ہم تو اس وقت بدترین سٹینڈ سٹل کا شکار ہیں. وے فارورڈ یہ ہے، دیکھیں وے فارورڈ یہ ہے کہ آپ کی حکومت کا کام ہوتا ہے. اٹ از اسٹیبلشمنٹ گاٹ نتھنگ ٹو ڈو. آپ حکومت کا کام ہے دینا نیشنل ڈائیلاگ کی کال. آپ مذاکرات کریں، خود کال کریں کہ جی ٹھیک ہے بڑی پارٹی ہے، ہم آپ سے مذاکرات کریں، آئے اپنے تحفظات بتائیں. آپ حکومت ڈائیلاگ کی بات نہیں کرتی ہے، سارا پریشر ڈالا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. سو یو ہیو ٹو کم فارورڈ. آپ آئیں، عوام کو خوشحال کریں، عوام کو خوشحالی دیں، قیمتیں کم کریں، ایکسپورٹ بڑھائیں. دین پیپل ول اسٹارٹ لوکنگ ہیونگ کانفیڈنس ان گورنمنٹ، اور وہ پی ٹی آئی سے دور ہوتے جائیں گے. آپ اگر کرنا چاہتے ہیں یہ کریں. آپ فتنہ کہنا اٹ ول ناٹ ورک. رائٹ. اچھا سر، یہ بڑے ذرا ایک پوائنٹ جس پہ بات کر رہے تھے ابھی بسرا صاحب کہ انتظار پنجوتا صاحب جو ہیں وہ کل 25 دن کے بعد غائب تھے اور وہ بازیاب ہوئے ہیں، اور ان کی حالت بھی آپ نے دیکھی کہ خراب تھی، اچھی نہیں تھی، اور دیکھ کر بڑا دکھ بھی ہوا سر. لیکن خبریں یہ ہیں کہ ان کو تاوان کے لیے اغوا کیا گیا تھا، لیکن سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ تو کچھ اور ہی بیانیہ بنایا جا رہا ہے. تو سر یہ جو لوگ جو مسنگ ہو کے پھر ان کا اچانک برآمد ہونا، یہ کس قدر تکلیف دہ یا پریشان کن ہے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت وقت کی ذمہ داری. دے شوڈ ٹیک اسٹیپ. آپ انشور کریں کہ ہر ایک کی آپ کی ایز اے حکومت آپ کی ذمہ داری ہے کہ کوئی پاکستان کا شہری یا پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر نہیں بنانا چاہیے. آپ کی ذمہ داری ہے، آپ انشور کریں. دیٹس واٹ آئی سے کہ آپ اپنا کام کریں ٹو این ایکسٹینڈ کہ لوگوں کا کانفیڈنس آپ کو بڑھ جائے. لوگ ٹرسٹ کریں کہ جیسے حکومت ہمارے لیے کام کر رہی ہے، بجائے اس کے کہ لوگوں کا ٹرسٹ اور خراب ہو، دن بدن دیر ہوتے جائیں گے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. دے ناٹ ڈوئنگ دیئر ون بیسٹ جو ان کو کرنا چاہیے. سر لیکن جو بیانیہ بن رہا ہے، اٹھا رہا ہے، لے جا رہا ہے، مطلب اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے؟ اگر یہ بیانیہ پھیلایا جا رہا ہے دوسری طرف سے، تو اس کو ریاست کی طرف سے بڑی شدت کے ساتھ کاؤنٹر بھی تو کیا جانا چاہیے نا. دیکھیں کاؤنٹر کرنا ہے حکومت نے. اسٹیبلشمنٹ ول نیور سے کہ جی فلان اٹھایا تھا، اس دے ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو. دے ول نیور کم گیو اپنی کلیف کے آنے سے دیتے رہیں گے. یہ حکومت کا کہا کہ ہم بتائیں کس نے اٹھایا تھا.
कहाँ से अगर अगवा किया था, किसने किया था, क्या वाकई इनको अगवा किया गया है, तवान के लिए किया गया, क्या गया, ये हुकूमत खामोश हो जाती है। दिस इज द वीकनेस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हैज टेक द ओनर्स बीइंग अ रूलिंग पार्टी। जी ब्रिगेडियर साहब, देखें बात ये है, पारस की बात ये है, क्या ये चीफ मिनिस्टर का, जी देखें ये चीफ मिनिस्टर का काम है कि रोज लेके चढ़ाई करना शुरू कर दें, 20-20, 15-10 गाड़ियां आप फायर ब्रिगेड की ले आएं और लेके आ जाएं। सेकंड ये है कि देखें सरकारी मशीनरी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आप खुद ये बानी पीटीआई कहते थे कि जी ये सरकारी इस्तेमाल हो रहा है, ये इस्तेमाल हो रहा है, वो इस्तेमाल हो रहा है। पर चीफ मिनिस्टर का काम होता है सूबे में काम करना। जी। आपके सूबे का प्रेसिडेंट, आपका जनरल सेक्रेटरी, आपके लीडरशिप सूबे की, दे हैव टू टेक ओनर्स एंड दे हैव टू कम फॉरवर्ड। सीएम का काम है सूबे में काम करना। ये मैंने पहली दफा देखा है कि चीफ मिनिस्टर तमाम अपने पैरोफर्नेलिया लेके चल पड़ते हैं, उसके बाद कुछ अरसे का वापस आराम से पहुंच जाते हैं, कुछ होता भी नहीं है।